رخ کریں گے اس وقت لاہور کا، جہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے طاہر القادری خطاب کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا، انہیں بھی اکیوز عدالت نے تسلیم کر لیا ہے، بطور ملزم آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا ہے۔ آئی جی پنجاب کو طلب کرنے پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس اصول پہ طلب کیا اور کس دلیل کے تحت طلب کیا۔ جج صاحب نے خود اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ چونکہ 9:55 پر اس کی موجودگی اپنے دفتر میں ثابت ہے، لاہور وہ جوائن کر چکے، یہ فیصلے میں ججمنٹ کے اندر لکھا ہے۔ 9:55 پہ وہ اپنے دفتر میں لاہور میں موجود ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ ان کی اس سرکاری موجودگی کے ثابت ہونے کے بعد دیر تک یہ عمل جاری رہا ہے، اور شہادتیں اس کے چند گھنٹوں کے بعد جا کر ہوئی۔ وہ موجود تھے لاہور میں، وہ آگاہ تھے، اور ان کے ماتحت یہ آپریشن کر رہے تھے جن کے نتیجے میں قتل ہو رہا تھا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل کافی ہے ان کو طلب کرنے کے لیے بطور ملزم۔ اب میرا سوال یہ ہے، اور پوری تحریک کا سوال یہ ہے، اور شہیدوں کے وارثوں کا سوال یہ ہے، اور زخمیوں کا سوال یہ ہے، اور استغاثہ کے جو مستغیث ہیں ان سب کا سوال یہ ہے کہ اگر آئی جی پنجاب محض اس دلیل پر طلب کیا گئے کہ وہ موجود تھے اور ساری کارروائی ان کے نالج میں تھی، تو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اسی دلیل کی بنیاد پر چیف منسٹر پنجاب کو طلب کیا جانا چاہیے تھا۔ آئی جی پنجاب کو ان سوالات کا جواب ہمیں چاہیے۔ آئی جی پنجاب چھلانگ لگا کر آن ہز اون اپنی مرضی سے کوئٹہ چھوڑ کے لاہور نہیں پہنچے۔ آئی جی پنجاب تو کوئٹہ بلوچستان کے آئی جی تھے، انہیں عین اس دن ایک دن پہلے وہاں سے تبدیل کرا کے ڈائریکٹ لاہور تعینات کس نے کیا ہے، اور اس آپریشن کی نگرانی کس نے سونپی ہے؟ کیا یہ نگرانی اور یہ ذمہ داری آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا نے از خود لے لی، یا کوئی ان سے بڑی اتھارٹی ہے؟ کیا انہوں نے از خود اپنی ٹرانسفر کر لی اور کوئٹہ سے خود کو اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے اپنی صوابدید پر لاہور منتقل کر لیا، اور آئی جی بلوچستان کی بجائے از خود آئی جی پنجاب بن گئے اور از خود اپنے دفتر میں آ کے سنبھال لیا چارج؟ ان سارے سوالات کا جواب نفی میں ہے، جواب ہوئے گا نہیں۔ کوئی تو ان سے بالا اتھارٹی ہے جس نے ان کو ٹرانسفر کیا ہے، وہ ٹرانسفر اس ایک دن پہلے کیوں کیا اور کس نے کیا؟ کس کے حکم کے تحت وہ ٹرانسفر ہوتے؟ ان کو یہاں چارج کس کے حکم کے تحت دلوایا گیا؟ ہمیں اس شخص کو بے نقاب کرنا ہے، تب انصاف ہوگا جو آئی جی پنجاب کو بلوچستان کے آئی جی کی پوزیشن سے شفٹ کر کے لاہور لا رہا ہے اور اس ذمہ داری پر لا کے بٹھا رہا ہے۔ اس کے چہرے سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آئی جی پنجاب محض 9 بجے کے قریب صبح دفتر میں اس کی موجودگی کے باعث وہ آج ملزم بن کے عدالت میں طلب ہوتے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب تو ان سے بھی پہلے سے موجود ہیں۔ کیا ان کا صوبہ نہیں ہے؟ کیا پولیس ان کے ماتحت نہیں آتی؟ کیا آئی جی پنجاب ان کے انڈر نہیں آتے؟ کیا یہ سب کچھ ان کی اتھارٹی میں نہیں ہو رہا؟ اسی اصول اور دلیل کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کیوں نہیں کیا گیا؟ جبکہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز، پاکستان کے تمام قومی اخبارات
اس بات کو عیاں کرتے رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب بیان حلفی دے چکے ہیں جسٹس باقر نقوی کمیشن میں بھی اور پہلی جے آئی ٹی میں بھی، جو حکومت نے اپنی ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن کے لیے بنائی تھی، اپنی ایف آئی آر کی انکوائری کے لیے، دونوں جگہ وہ بیان دے چکے، اور ڈاکٹر توقیر شاہ کا بیان حلفی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک 9 بجے صبح وزیر اعلیٰ پنجاب کا مجھے ٹیلی فون آیا اور انہوں نے بریفنگ لی ماڈل ٹاؤن کے سارے معاملات پر، میں نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تو آئی جی 9:45 بجے اب موجود ہو کر، واقعہ سے آگاہ ہو کر بطور ملزم طلب ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 9 بجے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے ماڈل ٹاؤن کے حالات کا پوچھ رہے ہیں، وہ ان ٹچ ہے۔ انہیں طلب کیوں نہیں کیا گیا؟ انہیں کون سے قانون کا تحفظ حاصل ہے؟ پھر کیا یہ وہی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جنہوں نے ٹھیک اگلے دن اسی دن آ کر ٹیلی ویژن پہ اعلان کیا کہ میں نے جسٹس باقر نقوی کا کمیشن قائم کر دیا ہے، اگر انگلی میری طرف اٹھ گئی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا، اور پھر ان کی طرف انگلی کا اٹھ جانا، کمیشن کی رپورٹ کا آ جانا، اس کو شائع نہ کرنا، مستعفی نہ ہونا، اور ہائی کورٹ تک ہم گئے ہیں مقدمہ لڑ کے کمیشن کی رپورٹ کو رکوا لینا۔ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈائریکٹ ملوث ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے؟ کم سے کم طلب کر کے عدالت ان سے یہ پوچھتی، اس کا فرض بنتا ہے پوچھنا کہ جسٹس باقر نقوی کمیشن شائع کیوں نہیں کی گئی؟ اس عدالت نے بھی ریجیکٹ کر دی درخواست، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دی۔ یہ ریجیکشنز کیسے ہو رہی ہیں؟ کس کو بچانے کے لیے ہو رہی ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو 126 افراد آئی جی اور ڈی سی او سے لے کر اہلکاران تک سارے ملزم ڈکلیئر کر دیے گئے، الحمدللہ آج تک، یعنی کل کے فیصلے سے پہلے تک وہ ملزم تھے صرف ہماری ایف آئی آر میں، کل کے فیصلے سے پہلے وہ ملزم تھے صرف ہمارے استغاثے میں، پرائیویٹ کمپلینٹ میں۔ کل کے فیصلے نے انہیں عدالتی سطح پر اس طلبی کے بعد ملزم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ عدالت کے لفظ ہیں آرڈر ریگارڈنگ سمننگ آف ریسپونڈنٹس ایز اکیوزڈ، یہ سرخی لگائی ہے، انہیں بطور ملزم طلب کیا گیا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آئی جی پنجاب خود ملزم ہو، ڈی سی او ملزم ہو، ماڈل ٹاؤن کے اور باقی علاقوں کے میجسٹریٹ اور اے سی ملزم ہو، 7 ایس ایس پی ملزم ہو، ڈی آئی جی ملزم ہو، اور 125 کے قریب پولیس کے اہلکاران ملزم ہو، تو کیا اتنا بڑا لشکر پولیس کا از خود اپنے امام پر کبھی کسی کو قتل کرنے جاتا؟ اتنا بڑا لشکر، فوج ظفر موج، تو اسی چیز کا تو تعین کروانا چاہتے ہیں کہ کون ہے ان کے پیچھے، کس کے حکم سے اتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے، کس کی آرڈر اور کمانڈ میں یہ اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے اور قتل عام ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایک ادنا سے سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ بیریئرز ہٹانے کے لیے رات کے 12-1 بجے سینکڑوں افراد کا لشکر پولیس کا کوئی نہیں لے کے جاتا، بیریئر ہٹانے کے لیے ڈی آئی جی آپریشن خود نہیں جاتا، بیریئر ہٹانے کے لیے 7-8 ایس پی نہیں جاتے، بیریئر ہٹانے کے لیے 15-20 ڈی ایس پی نہیں جاتے، محض ایک جگہ کے بیریئر ہٹانے کے لیے سینکڑوں اہلکاران کا، کمانڈوز کا لشکر نہیں جاتا۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا بیریئر بھی ہٹا ہے؟ یہی تو سوال ہے، ایک کامن آدمی کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، مگر ہم قانون کے اداروں سے، عدالت سے، انصاف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان سوالات کے جواب کہاں ہیں؟ پورے 12 افراد، وزیر اعظم، وزیر
اعلیٰ، وفاقی وزراء اور رانا ثناءاللہ صاحب، یہ سارے مستثنا کر دیے گئے۔ 16 تاریخ کو میٹنگ رانا ثناءاللہ صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ کیا عدالت کا یہ فریضہ نہیں بنتا تھا کہ اس میٹنگ کے سرکاری منٹ منگوائے جاتے؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ریٹن ریکارڈ نہیں۔ بھئی آپ کے دفتروں کی کارروائی کا ریکارڈ سرکاری طور پہ مصدقہ، وہ ہم کہاں سے پیش کریں؟ ہم نے ان کو بتا دیا، دے دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری مصدقہ ریکارڈ نہیں، ہم مصدقہ ریکارڈ کہاں سے لائیں؟ جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ کے سامنے جو بیان حلفی دیا رانا ثناءاللہ صاحب نے، وہ ہمارے پاس یہ ہے۔ اگر آپ کو مصدقہ بیان چاہیے کہ کیا ہم درست کہہ رہے ہیں یا غلط، تو جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ طلب ہونی چاہیے، اور طلب ہونی چاہیے تھی۔ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا، جہاں یہ لوگ اپیئر ہوئے ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اپیئر نہیں ہوں گے، وزراء اور رانا ثناءاللہ صاحب اپیئر نہیں ہوں گے، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کا بیان نہیں لیا جائے گا، ان پر جگہ نہیں ہوگی، تو کس طرح پتا چلے گا کہ پس پردہ قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آرڈر طلبی کے لیے تھا، کم سے کم طلب کیا جانا چاہیے تھا، طلب کر کے ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بھئی یہ کہتے ہیں آپ قتل کروانے والے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ کہتے ہیں 16 تاریخ کو رانا ثناءاللہ صاحب کی صدارت میں میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ پہ مستعفی ہو جاؤں گا اگر مجھے ذمہ داری دی گئی۔ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، آپ جواب دیں۔ طلب اس مقصد کے لیے تھی۔ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا کر یہ پوچھنا بھی جرم ہے، گناہ ہے؟ کیا قانون اتنا آگیا ہے کہ وہ پوچھنے کی سبب بھی نہیں رکھتا؟ ہمارے الزامات صحیح، میڈیا کے الزامات صحیح، ساری قوم کے الزامات صحیح، اخبارات کے الزامات صحیح، ساری دنیا یہ کہتی ہے، انالیسس کرتی ہے، تبصرہ کرتی ہے، آپ کے لوگوں نے بیان حلفی دیے ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، آپ آؤ ان الزامات کا جواب تو رد کر دو۔ آپ عدالت میں آ کے بتا دیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے کیا ہوا، بلا کے پوچھنا بھی نہیں۔ پھر جوائنٹ یہی چیز جو ریکارڈ طلب کرنا ہے تو جسٹس باقر نقوی کمیشن رپورٹ طلب کی جائے۔ ریکارڈ طلب کرنا ہے تو جو پہلی جی آئی ٹی، اس پہلی جی آئی ٹی کو کیوں دبا دیا اس کی رپورٹ کو؟ اس پہلی جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے پر دبا کے نئی جی آئی ٹی کیوں بنائی گئی؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب ان اعلیٰ حکام کو، حکومت کو، شریف برادران اور ان کے وزراء کو طلب کرنے کے بعد ہی مل سکتا۔ یہ 21 جون 2014 کو 17 جون کے وقوع کے 4 دن بعد، چوتھے دن یہ جی آئی ٹی قائم ہوئی ہے۔ یہ جی آئی ٹی میرے ہاتھ میں، ٹھیک چوتھے دن جسٹس باقر نقوی کمیشن ٹھیک 1 دن بعد قائم ہوا ہے، اور جے آئی ٹی چوتھے دن قائم ہو گئی ہے۔ سترہ تاریخ کا وقوع ہے، 21 کو لیٹر جاری ہو گیا، جے آئی ٹی قائم ہو گئی ہے، 10 افسران اس کے ممبر ہیں، 10 ڈاکٹر عارف مشتاق چودھری کی سربراہی میں وہ کنوینر ہے، 10 ممبران ہیں۔ اس جے آئی ٹی کے رپورٹ کے صفحہ نمبر 23 اور 24 پر اس پہلی جے آئی ٹی، اور وہ جے آئی ٹی ہماری ایف آئی آر پہ نہیں ہوئی، یاد رکھیں، ہماری ایف آئی آر تو ہم اسلام آباد دھرنے میں تھے، اس پریشر کے بعد جا کے درج ہوئی۔ یہ تو 21 جون کو جے آئی ٹی بنی ہے، جب میں ابھی پاکستان بھی نہیں پہنچا تھا، میرے پاکستان پہنچنے سے بھی پہلے، وقوع کے بعد سرکاری ایف آئی آر پہ جے آئی ٹی بنی۔ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ ڈاکٹر عارف مشتاق چودھری، سارے جہان کو پتا ہے، ٹی وی چینلز بتاتے رہے، اخبارات بتاتے رہے، پوری دنیا کو علم ہے، ایک پورا پلندہ اس رپورٹ کا تیار ان کے قبضے میں پڑا ہے۔ اگر آپ بھائی ریکارڈز منگوا کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں
تو ریکارڈز تو حکمرانوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہم کہاں سے دیں؟ ان کو طلب کریں گے تو ریکارڈز آئیں گے. ان سے پوچھیں کہ وہ پہلی جی آئی ٹی کی رپورٹ کہاں ہے، لے آؤ. اگر عدالت نہیں طلب کروا سکتی تو اور کون طلب کروا سکتا؟ ہم کہاں سے طلب کروائیں؟ جسٹس باقر نقوی کمیشن رپورٹ سے بھائی تمہارا اختلاف ہوگا مگر لاؤ تو صحیح ہے کیا اس میں، طلب کرو. انہوں نے براہ راست شہادتیں لی ہیں، ان کے بیان ریکارڈ کیے ہیں. اس ڈی آئی ٹی کی رپورٹ کے صفحہ 23 اور 24 پر خود درج بیان کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ میں نے صدارت کی ہے 16 تاریخ کی میٹنگ کی. وہ ججمنٹ میں لکھتے ہیں کہ 16 تاریخ کی میٹنگ کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ اور ثبوت نہیں ہے. کہاں سے دیں آپ کو؟ آپ کی سرکاری میٹنگ ہے، آپ کے وزیر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، افسران شریک ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں. جی آئی ٹی میں بھی تسلیم کیا ہے اور جسٹس باقر نقوی کمیشن میں بھی تسلیم کیا ہے. اس کا ریکارڈ منگوانا ہے تو یہ رپورٹیں منگوائی جاتی اور حکمرانوں کو طلب کیا جاتا. اب یہ کاپیز موجود ہیں ہمارے ہاتھ میں، اخبارات میں آ چکی ہیں، ٹی وی پر یہ باتیں چل چکی ہیں، مگر صاف ظاہر ہے جب عدالت میں پیش کریں گی عدالت انہیں نہیں مانے گی، یہ کہیں گی خیر مصدقہ ہے. درست بات ہے، مصدقہ ریکارڈ حکومت سے منگوا لیں، نہ ہو تو ہماری بات ختم. ریکارڈ طلب کریں، رپورٹ طلب کریں. جب ان کو طلب ہی نہیں کیا گیا، ان پر جرا کون کرے گا؟ وہ بے نقاب کیسے ہوں گے؟ اور یہ کہنا کہ آئی جی پنجاب اور نچلے ذمہ دار بنتے ہیں اور اوپر کے سیاسی لوگ ہیں. تو جب میری آمد ہوئی ہے پاکستان میں تو میرے جہاز کو لینڈ نہیں ہونے دیا گیا. وہ جو لینڈنگ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تک روکی اور 12 چکر لگوائے جہاز کے، سارے جہان نے دیکھا، وہ بھی آئی جی پنجاب نے رکوایا تھا جہاز لینڈنگ سے، تو پولیس افسران نے رکوایا. یہ سوالات ذمہ داری ہے انصاف کی، قانون کی، کہ ان کا جواب فراہم کرے. اگر وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان انوالو نہیں ہیں تو میرے جہاز کو لینڈنگ سے کیوں رکوایا؟ کیا جہاز لینڈنگ سے روکنا اور 17 تاریخ کا بارڈر ٹاؤن کا قتل عام ان میں کوئی کنیکشن نہیں ہے؟ سادہ سا سوال. کیا کوئی کنیکٹیویٹی ہے، کوئی کنیکشن ہے یا نہیں؟ دور کا بھی کنیکشن ہے تو وزیر اعظم کے حکم کے بغیر جہاز 1.5 گھنٹہ تک نہیں روکا جا سکتا. اور انہوں نے پھر ملینز ڈالرز کے حساب سے ان کو جرمانہ پے کیا، عرب امارات کو، ان کی ایئر لائن کو، اور بات کو ختم کروایا. کیا وجہ ہے؟ یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں آپس میں. اب ہمارے پاس ان کے ملوث ہونے کی شہادتیں ہیں، وہ شہادتیں بھی دے دی ہیں. اگر اس سے زائد ریکارڈز چاہیے تو پھر وہ ریکارڈ تو منگوانے سے عدالت میں آئیں گے. ہم ہر لحاظ سے اس کیس کو فائٹ کریں گے انشاءاللہ. اور جو اصل سرغنے ہیں اس قتل عام کے ذمہ دار ہیں، جو گرو ہیں، جیسے سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ صرف بکریوں کو پکڑنے سے بات نہیں چلے گا، ہمیں چرواہا بھی چاہیے. اہلکار اور کارندے وہ تو پکڑے جائیں گے، مگر ان کارندوں کے پیچھے جو اصل دماغ، اصل کمانڈر بیٹھا ہے، کمانڈر اور بیٹھے ہیں، وہ بھی چاہیے. جو پورا منصوبہ بنانے والے ہیں، ان کو حکم دینے والے ہیں، ان کو بچانے والے ہیں، انہیں ویزے دے کر 4 ایس ایس پی اور ڈی آئی جی آپریشن کو ملک سے باہر بھگانے والے ہیں. ڈاکٹر توقیر شاہ کو باہر، اس کو بھی آئی جی پنجاب نے تقرر کیا ہے سوئٹزرلینڈ میں. یہ سارے ان کو سیف ایگزٹ دے دی ہیں تاکہ وعدہ معاف گواہ نہ بنے. یہ کون کر رہا ہے؟
ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے, قانونی چارہ جوئی کریں گے. جو ہمارا حق ہے ہم وہ پورا کریں گے. یہ قانونی جنگ ہے, اخلاقی جنگ ہے, انسانی جنگ ہے, عوامی جنگ ہے. عدل کے لیے, انصاف کے لیے, قصاص کے لیے, مظلوموں کی مدد کے لیے انشاءاللہ ہم آتے آخری سانس تک لڑیں گے اور انصاف لے کے رہیں گے. اللہ کی مدد اور نصرت. ہماری تحریک, ہمارے کارکن اور مظلوموں کے پسماندگان انشاءاللہ نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ کبھی ہٹیں گے. بالآخر انصاف ہوگا اور کامل انصاف ہوگا. اگر آج ان کی ترمیم نہیں ہوئی تو اس سے ہماری FIR ختم نہیں ہو گئی. یاد رکھ لیں, دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی ادارہ ہماری FIR کو ختم کرنے کا آرڈر بھی کر دے تو اس کی فزیکل ایگزسٹنس زمین سے ختم نہیں ہو سکتی. وہ کاغذ دنیا سے ناپید نہیں ہو سکتا. اگر آپ 100 بار لکھ دیں نا امتحان نکال دیے جائیں تو ہمارے استغاثہ سے نہیں نکل سکتا. آپ اپنے ریکارڈ سے تو نکال دیں گے آرڈر کے ذریعے, مگر ہم نے جو استغاثہ دائر کیا ہے اس کی کاپی سے تو نہیں نکل سکتا. ہم نے جو FIR لکھوائی ہے اس میں سے تو خارج نہیں ہو سکتا. آج نہیں تو کل انشاءاللہ دھرے بھی جائیں گے, لٹکائے بھی جائیں گے. اللہ کا حکم ہوگا, مظلوموں کی مدد ہوگی انشاءاللہ. میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بسم اللہ. آواز ذرا اونچی کر لیں, دوہرا دیں, آواز پوری سمجھ نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب, عوامی تحریک شاید اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی استاد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے پھر قصاص تحریک کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا. آپ اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اس کا جائزہ انشاءاللہ لیں گے. آج پہلا دن ہے, میٹنگز کر کے ہم اگلے لائحہ عمل کا فیصلہ بھی کریں گے, اعلان بھی کریں گے. یہ فیصلہ مکسڈ نوعیت کا آ گیا ہے. ہم تو تصور یہ بھی نہیں کر رہے تھے کہ جج صاحب اس ماحول میں, جس ماحول میں سپیس ہی نہیں ہے, کسی بڑے پولیس افسر کو گرفت کرنے کی بھی سپیس نہیں ہے, کہ IG تک 126 کو طلب کیا جائے گا. ہمیں سچ بات ایکسپیکٹیشن یہ بھی نہیں تھی. اب انہوں نے بڑی حکمت اور کاریگری سے یہ کام کیا ہے. IG سے لے کے 126 اہلکاران افسران طلب کر لیے ہیں اور سرغنے چھوڑ دیے ہیں. اب اس کے لیے لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے, ہم اپنی حکمت کے ساتھ, تدبر کے ساتھ سوچ کر جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ پختہ اور صحیح اٹھائیں گے. ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو قصاص لینا ہے, انصاف لینا ہے اور سرغنوں تک کو کٹہرے میں لانا ہے. انشاءاللہ بہتری ہوگی. میں یہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اس طرح. جو میں نے کہنا تھا وہی جملے میں نے کہہ دیے. میں نے واقعہ نریٹ کیا کہ انصاف پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ رپورٹس منظر عام پہ نہ آئیں. مگر ہمیں نہ اس عدالت نے اس جسٹس باقر نجوی کمیشن کی رپورٹ طلب کی ہے اور ہماری درخواست خارج کی. ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے بھی خارج کر دی. ابھی 1 اپیل سٹل پڑی ہے ہائی کورٹ میں. ہماری 2 اپیلیں تھیں جسٹس باقر نجوی کمیشن کے لیے. میں اس کے علاوہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. ہر چیز کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس پہ رائے بنانا وہ آپ کا اپنا کام ہے. یہ گھوڑے کا قصہ کیا ہوا ہے, جہاز پہ جو لیٹر آیا, گھوڑے گئے ہیں یا گھوڑا گیا ہے,
قطر، یہ کیا درست ہے یا صرف افواہ تھی؟ تو اس کے اوپر جو گھوڑے جنہوں نے لیٹر اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں، لیٹر وزیر اعظم ہاؤس پروٹوکول چیف پروٹوکول آفیسر کا جاری شدہ، اور جہاز کے بھی ثبوت ہم نے پیش کرنے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ڈاکہ زنی کرتے ہوئے، اور پوری دنیا کے اداروں نے ان کو آف شور کمپنیوں کو ثابت کیا ہے، اس کے ثبوت بھی ہم ہی پیش کر رہے ہیں، قوم پیش کر رہی ہے، جن کے 14 شہید ہوئے ہیں دن دہاڑے اور 100 زخمی ہوئے ہیں، اور لاشیں سارے جہان نے دیکھی ہیں، اور ہر عقل کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام پولیس اپنے طور پہ نہیں کر سکتی بڑے حکم کے بغیر، اس کے ثبوت بھی ہم ہی پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ پیش کریں۔ وقت کی بات ہے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک سیکنڈ، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رکھتا ہے۔ ایک وقت میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اب ٹی وی چینلز کو آپ کو پتا ہے کہ کتنی آزادی ہے، کتنی مجبوری ہے، بے شمار باتیں میں چینل سنتا ہوں اور آواز بند ہو جاتی ہے درمیان، اس کے بعد پھر کھلتی ہے، بند ہوتی ہے، پھر کھلتی ہے۔ تو یہ ثبوت بھی ہم نے پیش کرنے ہیں کہ آزادی ہے صحافت کو یا نہیں۔ تو مقصد ہے کہ ایک ثبوت کربلا میں بھی ہوا تھا، جس میں خانوادہ رسول کو شہید کیا گیا اور مبارک سر نیزے پہ اٹھا کے دمشق پہنچائے گئے۔ تو اس موقع پر کربلا کے اندر بھی یزید اور ابن زیاد دونوں موقع پر تو نہیں پائے گئے تھے، موقع پر تو ان کے کارندے تھے، ان کے سپاہی تھے، ان کے کمانڈر تھے، موقع پر تو ان کے اس وقت کے آئی جی، ڈی ایس پی، ڈی آئی جیز اور ایس ایچ اوز اور پولیس اہلکاران تھی اور فوج تھی، موقع پر تو وہی ہوتے ہیں، حکم دینے والے تو پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک کوفہ میں بیٹھا تھا پروونس میں، اور ایک سینٹر میں بیٹھا تھا دمشق میں، ایک اس زمانے کے لاہور میں تھا، ایک اس زمانے کے اسلام آباد میں بیٹھا تھا۔ لاہور سے مراد صوبائی دارالحکومت، ابن زیاد صوبائی دارالحکومت کوفہ میں تھا، اور اس وقت کا وزیر اعظم وہ دمشق میں تھا، کیپٹل میں۔ تو موقع پر تو وہ بھی نہیں تھے۔ 1400 سال سے لوگ جو لعنت بھیجتے ہیں اور ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور کتابوں میں بھی وہ باقیوں کا تو نام سوائے ایک شمر کے کسی کا نام ہی معلوم نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے زیاد کو اور یزید کو ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے نا، جنہوں نے آرڈر دیا، اور اگر وہ صفائی دیں کہ ہم نے آرڈر نہیں دیا تو یہ دلیل دی جاتی ہے، تو پھر اس نے ان کو جواباً قتل کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو ایک شرعی دلیل دے رہا ہوں تاریخ کی، نہ کسی کو یزید بنا رہا ہوں، نہ کسی کو زیاد، نہ کسی کو امام حسین، یہ نہیں، آپ اس سے ایک شرعی دلیل سمجھا رہا ہوں، ایک ایویڈنس دے رہا ہوں۔ فقہا نے، ائمہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یزید کا یہ حکم نہیں تھا اور وہ یہ قتل عام پہ راضی نہیں تھا، تو پھر قاتلین کو اس نے سزا دے کر قتل کیوں نہیں کیا؟ سمپل بات، قرآن تو کہتا ہے قتل کی جزا قتل ہے، قصاص ہے۔ یزید نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو اریسٹ نہیں کیا، برطرف نہیں کیا، اگر وہ ذمہ دار نہیں تو یزید نے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی؟ ایک ہی دلیل ہے، ہم اسی شرعی دلیل کو یہاں اطلاق کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں۔ بھئی میدان جنگ میں تو صدر، وزیر اعظم، امیر اور گورنر اور وزیر اعلیٰ خود نہیں ہوا کرتے، کمانڈر تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، حکم دینے والے رپورٹس لیتے ہیں ٹیلی فونوں پر۔ اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہیں تو پھر قاتلین کو سزا دے، وہ انہیں آج تک بچا رہے ہیں۔ یہ تو 2 سال استغاثہ لڑ کے آج اتنی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ صرف بطور ملزم طلب ہوا ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے اس ملک میں، 2 سال کے بعد کھلے قتل عام پر یہ ملزم طلب ہوئے ہیں، صرف ضمانتوں کے مچلکے دیں گے اور اب وہ عدالت میں آئیں گے، اور کئی پکڑوا دیے گئے۔ تو دلیل تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ اگر وہ قتل نہیں کروانے والے اور اس قتل عام پر راضی نہیں، تو پھر سزا دے کر ان کو اریسٹ، وہ قتل تو ڈائریکٹ نہیں کروا سکتے، اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ ان کو برطرف کیوں نہیں کیا؟ انہیں حفاظت دی گئی ہے، ملک سے باہر بھجوایا گیا ہے، سارے اپنی پوزیشن پہ ترقی کے ساتھ بیٹھے کام کر رہے ہیں۔
یہ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ قتل کروانے کی ذمہ داری ہے حکمران. جی آگے. بیکار قسم کے بیان ہیں، میں انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے کسی بیان پہ جواب دیں. وہ ہمارے قاتل ہیں، وہ 302 سے بڑھ کے دہشت گردی کے پرچے کے ملزم ہیں. اگر ان کو عدالت طلب نہیں کرتی تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے تو ملزم ہیں. بیکار باتیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان باتوں کو توجہ دی جائے اور کوئی اہمیت دی جائے. یہ ملزم ہے انشاءاللہ. میں تو جواب جس کا جواب ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ. جی میرے چاند جو آپ نے الیکشن کی بات کی، یہ کوئی الیکشن اس ملک میں نہیں ہے، سب ڈھونگ ہے، سب دجل فریب اور دھوکے بازی. یہ جو ادارے ہیں الیکشن کروانے والے اور نگرانی کرنے والے، دیکھیے جب یہ مکان پراپرٹی، مکان کوئی پلاٹ کوئی چیز بھی جب بیچنے لگتے ہیں نا لوگ، تو ایک بورڈ لگتا ہے فور سیل، پڑھتے ہیں نا آپ فور سیل. پھر کہاں جاتے ہیں آفر دیتے ہیں، جب وہ آفر پکی ہو جائے، بیانہ ہو جائے، لکھ پڑھ ہو جائے اور قیمت طے ہو جائے، بک جائے مکان، تو پھر فور سیل کا بورڈ ہٹ جاتا ہے، پھر لکھا جاتا ہے سولڈ. یہ بک گیا ہے، یعنی یہاں اب کوئی آفر دینے کی بھی تکلیف نہ کرے، یہ بک چکا ہے. یہ الیکشن کمیشن اور اس سے نیچے پورا عملہ جنہوں نے الیکشن کروانا ہے، انکلوڈنگ پولیس اور یہ سارا جن کی آپ نے بات کی، یہ یہاں سے فور سیل کے بورڈ بھی ہٹ گئے ہوئے ہیں. کسی جگہ فور سیل کا بورڈ نہیں ہے، سب سولڈ ہے. سولڈ الیکشن کمیشن نے کیا کروانے ہیں؟ ابھی آپ سندھ کے گورنر کی تقرری دیکھ لیں. پہلے کیا ایک ضعیف العمر جو قریب المرگ تھے، ان کو لگا دیا اس ملک میں ہے کوئی پوچھنے والا. کسی نے پوچھا کہ کیا اس ملک کے نظام کے ساتھ اتنا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ جو شخص قریب مر گئے وہ ایک دن حلف اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل گئے اور ہاسپٹل سے سیدھا قبر میں گئے. کسی نے پوچھا ہے اس کوئی سوال کرنے والا ہے اس فون میں؟ اس کے بعد یہاں پنجاب سے بھیج دیا ایک صاحب اپنے وفاقی وزیر، ان کو سندھ کا گورنر لگا دیا. پنڈی اسلام آباد کے ہی ہے نا، وہ پنڈی کے ہیں نا. اب کبھی دنیا میں لکھ پڑھ میں یہ تھا کہ صوبے کے سربراہ اس صوبے سے لوگ لیے جاتے ہیں. انہیں پورے سندھ میں سے کسی بندے پر اعتماد نہیں ہے، ایک بندے پر کہ گورنر تم اپنا لگاؤ، اپنی مرضی کا لگاؤ، مگر کراچی سے سندھ سے لگاؤ، اپنی پسند کا لگاؤ. اس کا مطلب ہے پورے سندھ میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ان کے لیے قابل اعتماد ہو. اپنا بندہ جیب سے نکال کے پہلے نوکری چھوڑا کے اس کو وزیر بنایا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا، پھر اس نوکری سے بعد اس نوکری میں گئے. یعنی آپ مینٹیلٹی دیکھیں، یہ اس ملک کو اپنی اتفاق فاؤنڈری اور اپنی سٹیل مل اور انڈسٹری اور شوگر مل کی طرح چلا رہے ہیں. تو اس سے کون سے الیکشن ہونے، ہر چیز بکی ہوئی ہے. یہ تو قوم کے سوچنے کا میٹر ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں تو بڑی بدترین سلطنت دیکھتا ہوں، بڑی بدترین بادشاہت دیکھتا ہوں، تباہی دیکھتا ہوں، ہلاکت دیکھتا ہوں. نہ کوئی جمہوریت ہے اس ملک میں رہے گی، نہ ہے، نہ آئین بچے گا، نہ قانون، نہ ادارے. لیکن پھر اس میں یہ کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل وقت ایک جیسا
रहता। वक्त लगेगा मगर वक्त नहीं रहेगा। अब जो आईजी पंजाब और तमाम डीआईजी और जितने एसएसपीज और डीएसपीज और एसएचओ जितने लोग हैं मुल्जिम डिक्लेयर हुए हैं, अदालत ने आज उनको मुल्जिम इस कत्लेआम का माना है। वो गैरत का वो तो सबूत दें, आज अपने ओहदों से मुस्ताफी हो जाएं, अलग हो जाए, ओहदों से बरतरफ हो जाए और बतौर मुल्जिम फेस करें। इतना इंसाफ तो करें कि आज ओहदे ही छोड़ दें। अब ये मेरी समझ में नहीं, अंदाजा कर लें, आईजी भी रहेंगे और बतौर मुल्जिम अदालत में भी आएंगे, हुक्मरान वही रहेंगे, इदारों से रिपोर्टें आएंगी, इदारे उनके, दफ्तर उनके, फाइलें उनकी, अफसर उनके, एहलकार उनके, उन्हीं के बयान। अल अमान अल हफीज। इस कौम को कहां से इंसाफ मिलेगा? और इस यही वजह है कि आज तक यहां हजारों लाखों कत्ल होते हैं। आप देखिए सिवाय मॉडल टाउन के किसी ने हुकूमत के खिलाफ उनके कत्लों में तो मुकाबला किया, खड़ा हुआ है कोई आज के दिन तक? एक वाकया बता, सब सरेंडर कर जाते हैं। इस वजह से बच्चे कत्ल होते हैं, माँ बाप सरेंडर कर जाते हैं, दियत पर सौदे हो जाते हैं। ये जो जाबिर और इस वक्त लाहौर में खिताब कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए ताहिरुल कादरी।